دھند اندھا دھند حد نگاہ میں کمی موٹر وے M4 گوجرا سے شورکوٹ اور شورکوٹ سے ٹوبہ ٹیک سنگھ تک بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 جڑاوالا اور سمندری سے درخانہ تک بھی ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی۔ فیصل آباد کی فضا پھر آلودہ ہونے لگی، ایئر کوالٹی انڈیکس 245 تک پہنچ گیا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک پہننے کی تجویز۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گردنواں میں سردی بڑھنے لگی، کم سے کم درجہ حرارت 9 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نون لیگ نے بچھا دیا سیاسی جال، جنگ کی سیاست میں بھون چال۔ مسلم لیگ نون نے جنگ میں جھاڑو پھیر دیا، استحکام پارٹی کے شیخ یعقوب نون لیگ میں شامل۔ مولانا آصف معاویہ، بابر سیال، خالد سرگانہ اور مہر اسلم بھروانہ بھی لیگی کشتی میں سوار۔ راشدہ یعقوب، فیصل حیات جبوانہ اور نیلم سیال بھی نون لیگ کا ٹکٹ لینے کے خواہش مند۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 2018 کے انتخابات میں ضلع جنگ خالی تھا، آج جنگ کو مکمل کر لیا۔ جنگ کے نون لیگ میں شامل رہنماؤں کی صدر نون لیگ شہباز شریف سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نے سیاسی رہنماؤں کا خیر مقدم کیا اور مبارکباد دی۔ ملاقات میں مولانا آصف معاویہ، بابر خان سیال، نیلم سیال، مہر اسلم بھروانہ، شیخ محمد یونس، خالد محمود سرگانہ، فیصل حیات جبوانہ، شیخ یعقوب اور دیگر شریک ہوئے۔ عام انتخابات میں نون لیگ کی ٹکٹوں کا معاملہ، ٹکٹوں کی تقسیم تاخیر کا شکار، فیصل آباد 12 دسمبر کے بعد ہوگا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 12 دسمبر کو پیشی کے باعث فیصلے بعد میں کیے جائیں گے۔ اجلاس کب ہوگا، تاخیر کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ فیصل آباد کے نون لیگی حلقوں میں افواہوں کا بازار گرم، نون لیگ کو فیصل آباد کے کچھ حلقوں کی ٹکٹیں دینے میں مشکلات کا سامنا۔ اعلان سب نے کیے، کام صرف محسن نقوی نے کیا۔ پنجاب میں کاروبار کے لیے ون ونڈو آپریشن شروع، تاجروں نے اقدام کو سراہا۔ سینٹرل چیئرمین پائمہ کیسر شمس گچھا کا فیصل آباد میں بھی ون ونڈو سینٹر بنانے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت کا بچوں کو غذائی کمی سے بچانے کے لیے بڑا اقدام، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین کو اضافی امداد ملے گی۔ حاملہ یا 2 سال سے کم عمر بچوں کی ماؤں کو ہر سماہی 2000 روپے دیے جائیں گے۔ نشو نما پروگرام کے تحت لیڈی ہیلتھ سپروائزر کی بھی ٹریننگ ہوگی۔ پنجاب میڈیکل کالج کو یونیورسٹی کا درجہ نہ ملا، رواں سال بھی یونیورسٹی کے لیے جگہ اور فنڈز نہ مل سکے۔ وائس چانسلر پروفیسر ظفر علی چودھری کہتے ہیں PC1 دوبارہ جمع کرا دیا، امید ہے آئندہ سال فنڈز ملیں گے۔ سرکاری کالجز کو سٹاف کی شدید کمی کا سامنا، فیصل آباد کے سرکاری کالجز میں BS پروگرام کے لیے 1000 سے زائد اساتذہ کی ضرورت، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کالجز میں سیٹوں کی منظوری نہ دے سکا۔ پیسکو کو چیف ایگزیکٹو نہ مل سکا، پاور ڈویژن کمپنی کو مستقل CEO دینے میں ناکام، ایک CEO سے 2 کمپنی سے لانے کا فارمولا پیسکو کو لے ڈوبا۔ کمرشل آپریشن، فائنانس، سول ورکس ڈیولپمنٹ اور کنسٹرکشن کے کام رک گئے۔ FBR اب شہریوں کو آمدن میں اور اخراجات مانیٹر کرے گا۔ سرکاری ٹھیکیدار، بجلی، سوئی گیس اور ٹیلی فون صارف FBR رڈار پر، ریلوے اور ہوائی سفر، جائیداد اور گاڑیوں کی خرید و فروخت کرنے والوں کی بھی نگرانی ہوگی۔ جھنگ شہر کی محرومیاں کم کرنے کی کوششیں، موسم بہار میں گرین جھنگ کے نام سے شجرکاری مہم چلانے کا فیصلہ، جھنگ سٹی میں دوسری نرسری قائم ہوگی۔ گوجرا میں بار ایسوسی ایشن کا سالانہ ڈنر، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج عبدالرحمان بودلا، جسٹس ریٹائرڈ مسعود اختر اور سینئر سول جج وقار گوندل سمیت دیگر ججز اور وکلاء کی کثیر تعداد شریک۔ جنگ میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسہ، اہتمام تحریک جوانان پاکستان نے کیا۔ تحریک کے سربراہ عبداللہ حمید گل نے خطاب میں کہا 9 مئی کو عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی، 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ FBR سے ریٹائرڈ 10 ایڈمن افسران اور سپروائزرز کے اعزاز میں تقریب، چیف کمشنرز
زبیر بلال، کمشنر جناب زون سجاد امجد، کمشنر اپیل فیصل اصغر اور دیگر افسر اور ملازمین شریک۔ سیکرڈ اینجل اسکول اینڈ کالج کا اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں رنگا رنگ سپورٹس گالا، طلباء کا مارچ پاسٹ اور شاندار پرفارمنسز۔ سی ای او ایجوکیشن کاشف سیاح، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایجوکیشن سردار محمد ساجد، کیپٹن ریٹائرڈ ڈاکٹر صدیق، مسز صدیق، اساتذہ، والدین اور طلباء کی شرکت۔ اور آل پنجاب انٹر ڈویژن ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ فیصل آباد کی لڑکیوں نے ٹیلنٹ دکھا دیا۔ طیبہ نے سنگل مقابلوں میں گولڈ میڈل اور ٹیم ایونٹ میں سلور میڈل اپنے نام کیا۔ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والی عائشہ رباب نے بھی برونز میڈل حاصل کیا۔